बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं सलमान कियानी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विच इज़ एक्चुअली सलमान कियानी ऑफिशियल। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल के जिसमें हमें हालात काफ़ी हद तक दिगरगू नज़र आते हैं, हालात काफ़ी हद तक उस नहज पे नज़र आते हैं कि जहाँ पर यूँ लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता शायद हम उन अक़वाम आलम में अब शामिल होते जा रहे हैं जो एक्चुअली फेल्ड स्टेट्स कहलाती हैं। और इसके अंदर हमें आए रोज़ कोई ना कोई एक ऐसी तब्दीली, एक ऐसे हालात का सामना रहता है कि जहाँ पर हमें यूँ लगता है कि शायद अब ये जो इस ममलिकत खुदादाद की कश्ती है, शायद किसी जो है वो साहिल पे ना लग सके, क्योंकि जिस हद तक तूफ़ान, जिस हद तक जो एक मुतज़लसल सी सिचुएशन हमें गुज़श्ता कुछ अरसे से नज़र आई है, शायद तारीख़ में कभी ऐसी नहीं थी। या शायद हमें यूँ समझना चाहिए कि शायद इससे पहले भी ऐसे हालात होते होंगे, लेकिन हम क्योंकि एक नई जनरेशन के हवाले से इन हालात को सोशल मीडिया के दौर में अपने सामने देखते हैं, तो शायद हम इसका ज़्यादा असर लेते हैं और हम समझते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत ही हद तक ख़राब हो रहा है। कुछ बड़ी बड़ी ख़बरें जो इस वक्त हमें नज़र आती हैं, और इन तमाम बड़ी ख़बरों में जो मेरे लिए बहैसियत पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे ख़बर है वो ये है कि जिस तरह से इस वक्त सवात की जो सिचुएशन नज़र आती है कि जहाँ पर एक बच्चों की वैन पर हमला किया गया और जिसमें बच्चों की वैन का ड्राइवर शहीद हुआ और 3 से 4 बच्चे ज़ख्मी हुए। ऑफिशियली 2 बताए जा रहे हैं, लेकिन 3 से 4 बच्चे ज़ख्मी हुए। और उसके बाद पूरी सवात कम्युनिटी के जहाँ पर उन्होंने यक ज़बान होकर जिस तरह से एहतजाज किया, वो यकीनन हमारे इदारों के लिए, वो हमारी इस जो एक स्टेट है उसके लिए आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि अब हमें उस तरफ दोबारा नहीं जाना कि जिस पर हमने हज़ारों जानें, 70,000 जानें गंवाकर, जिसमें सिविलियंस और आर्मी के जो जवान हैं उन्होंने अपनी जानें दी और एक अमन पाया। लेकिन उस अमन को क्या इतनी आसानी से गंवा दिया जाएगा? क्या हमारे जो इस पूरे मुल्क के ऊपर जो एक इफरीत छाया हुआ था दहशतगर्दी का, एक ज़रबे अज़्ब का ऑपरेशन किया गया, उससे जो समरात हासिल हुए, क्या उनको इतनी आसानी से गंवा दिया जाएगा? यकीनी तौर पर नहीं। लेकिन दूसरी जानिब अगर हालात देखे जाते हैं तो एक रजीम चेंज ऑपरेशन जिसको कहा जाता है, उस रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में जिस हुकूमत को लाया गया, शायद यही सोचा गया था कि वो इतनी स्टेबल होगी, वो इतनी बेहतर होगी कि वो चंद दिनों में ही सब कुछ अपने हाथ में ले लेगी, और उसके बाद इमरान खान को इस तरह से इस पूरे सिनेरियो से हटा दिया जाएगा कि जैसे वो कभी इस मुल्क के सरबराह रहे ही नहीं, या वो इस पूरी की पूरी जो सियासी गेम है उसमें किसी खिलाड़ी के तौर पर शामिल थे ही नहीं। लेकिन उसके बाद हुआ कुछ यूं कि ये हुकूमत जब आई तो यकीनी तौर पर जो ये काम अपने चंद दिनों में करना चाहते थे, चंद हफ्तों में करना चाहते थे, वो महीनों पर फैल गया, और वो फैलते फैलते इस हद तक आ चुका है कि अब इतने महीने गुजरने के बाद भी ये हुकूमत स्टेबल नजर नहीं आती। आज जो कुछ अदालत में हुआ और जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज पर ख़त्म किए गए, तो यकीनी तौर पर आवाम की एक बड़ी तादाद, क्योंकि इमरान खान की जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है वो अपने पीक पर है, और कहा यह जाता है कि जो 2/3 मेजॉरिटी है उनके पास है, अगर चले हम उसको 2/3 और उससे ज़्यादा, लोग कहते हैं कि क्योंकि जो हालिया सर्वेज हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि इमरान खान की जो मेजॉरिटी है वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि 80% लोग जो हैं वो अब इमरान खान की तरफदारी में हैं। तो 80% लोग इस वक्त मुतनफ़र नजर आते हैं इस सारे निज़ाम से, अदलिया के उस निज़ाम से मुतनफ़र नजर आते हैं कि जिसमें चाहते हुए भी वो चाहते हैं कि उनके सामने इंसाफ हो, लेकिन उनको इंसाफ होता दिखता नजर नहीं आता। यहां पर जो एक कोट किया जाता है, अक्सर व पेशतर हम फेसबुक पर देखते हैं, हम अपने बाकी सोशल मीडिया जो है अकाउंट्स पर देखते हैं, वो एक कॉल जिसमें कहा जाता है कि ये जो कानून है ये मकड़ी का वो जाला है कि जिसमें बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जानवर चीर फाड़ कर गुजर जाते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, अवाम होते हैं, वो फंस जाते हैं। तो इस वक्त वो सब कुछ सच होता नजर आता है।
ایک وہ کیس کہ جس کو بناتے ہوئے بتایا گیا, پوری قوم کو سمجھایا گیا کہ دے آر دا منی لانڈررز, انہوں نے یہ پیسے کمائے ہیں اور انہوں نے یہ پیسے غلط طریقوں سے اپنے اکاؤنٹس میں ڈالے ہیں. اور جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پے در پے اس تمام منی لانڈرنگ کے وہ تمام لوگ, وہ تمام جو سرکردہ رہے اس تمام تحقیقات کے اندر, ایک کے بعد ایک ان کی موت ہونا شروع ہو گئی. ریاست نے کسی طور کے اوپر بھی یہ کوشش نہیں کی کہ جانا جائے کہ آخر ان کی موت ایک دم سے کیوں ہوتی جا رہی ہے. اور آج ان تمام وہ لوگ کہ جنہوں نے ان تحقیقات کے اندر اپنے آپ کو لگایا, اپنے آپ کو اس حد تک جھونک دیا کہ ان کی جانیں تک چلی گئیں. جی ڈاکٹر رضوان کا نام ہمیں اس حوالے سے نظر آتا ہے, اور ہم اوریہ مقبول صاحب کا وہ ٹویٹ اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں جس میں ان کا کہنا تھا کہ 2 دن پہلے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ان پر بہت زیادہ دباؤ ہے, اور 2 دن کے بعد ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. اور ان کو نہیں, پے در پے مقصود چپڑاسی کا ہم نے نام سنا, لیکن یہ وہ تمام کے تمام شواہد مٹاتے ہوئے ان تمام لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. مبینہ طور پر ان کو مارا گیا کہ جس کی تحقیقات اگر ہو جائیں, ثابت ہو جائے کہ ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تو ویل اینڈ گڈ, لیکن حالات و واقعات یہ بتاتے ہیں کہ ان کو مار دیا گیا, ان کی جانیں رائے گاں گئی. ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر قانون صرف اور صرف نچلے طبقے کے لیے ہے. بڑے لوگ جو ہیں وہ اس قانون سے بہت اوپر ہیں, اور ہمیں نظر آیا گزشتہ چند دنوں کے اندر کہ یہ ریاست جو ہے بہت حد تک, بلکہ اگر کہا جائے یقینی طور پر, مکمل طور پر فلوپ ہو چکی. اب کس طرح سے ہم نے بیرونی دشمن سے مقابلہ کرنا ہے, کیونکہ ہم اندرونی طور پر جن بیسس کے اوپر سٹرونگ ہونا چاہتے تھے وہ تمام کے تمام سٹرکچرز, وہ تمام کی تمام بنیادیں ختم کر دی گئیں. کیا کبھی دنیا میں کسی اور ملک کے اندر اتنی آسانی سے, اتنے بہتر طریقے سے ایسا کچھ ہوتا ہے کہ جناب سب کا سب کچھ ختم کر دیا جائے؟ وہ لوگ کہ جن کے پر منی لانڈرنگ کے الزامات تھے, سب کچھ تھا, اور جب ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی, ان کو اس ملک کا سربراہ بنا دیا گیا, تو یقینی طور پر انہوں نے اپنے آپ کو کلین چٹ دینی تھی. یہ حکومت لاکھ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتی رہے, بار بار عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ یہ سب کچھ لیگل طریقے سے ہوا, یہ سب کچھ ایک ڈیو پروسیس ہے, جو ایک آئین میں وضع کردہ طریقہ کار ہے, اس کے تحت ہوا. تو اس کے بعد جس طرح سے ان کے یہ کیسز ختم ہوئے, تو اس کے بعد یہ چاہتے ہوئے بھی اس چیز کو پروو نہیں کر پائیں گے, کیونکہ آج کے اس دور کے اندر عوام بے وقوف نہیں ہے, عوام کو سب کچھ نظر آتا ہے. اس ویڈیو کو آج کی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ سوات کے اندر جو کچھ ہوا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے امریکہ نے ایڈوائزری جاری کی, اور ایڈوائزری جاری کرنے کے بعد اپنے لوگوں کو متنبع کیا کہ وہ کسی طور پر بھی اس ایریا میں نہ جائیں, اور پھر اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے. اس کے بعد رجیم چینج آپریشن کے جس کے اندر یہ حکومت آئی, اور اس کے جو بد کردار لوگ تھے ان سب کو ڈرائنگ جو ہے ایک پروسیس کے اندر, جو ہے کلیننگ کے پروسیس کے اندر ڈالا گیا, اور ان سب کو نہ صرف کلین کیا گیا بلکہ ڈرائی بھی کیا گیا, اور اب ان کو ہمارے سامنے بالکل صاف شفاف کر کے کھڑا کر دیا گیا. تو جناب یہ سب کچھ اس ملک کے خلاف ہونے والی سازش ہے. عوام بہت حد تک جانتے ہیں کہ اس سازش کے جو تانے بانی ہیں وہ کہاں سے بنے جا رہی ہیں, کہاں پر جو ہے اس ساری سازش کو گڑا گیا, اور اس گڑنے کے بعد اس کو کس طرح سے آگے چلایا گیا. عوام بے وقوف نہیں ہے. آج کا ایک اور جو فیصلہ ہے وہ اس قوم کے, اس ملک کے, اس ریاست کے تمام نظام کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ ہے. اگر شہباز شریف صاحب ٹھیک تھے, ٹھیک کہتے تھے کہ جناب اگر وہ بالکل صحیح بری ہوئے ہیں, تو اس سے پہلے جو ہوا وہ ایک تمانچہ ہے اس پوری ریاست کے منہ کے اوپر, کہ جس طرح سے اس کو ہائپ دی گئی, جس طرح سے اس کو بڑھایا گیا, اور اگر وہ غلط جو ہے وہ ان کو اس تمام پروسیس میں سے نکالا گیا ہے, تو پھر بھی یہ زوردار ایک زناٹے دار زوردار تھپڑ ہے اس پوری ریاست کے منہ پر. کیونکہ اس تمام صورتحال میں جو ہار ہوئی ہے وہ عوام کی ہوئی ہے, جو مشکلات آئی ہیں وہ اس عوام نے کاٹی ہیں, اور آج بھی جو مشکلات آ رہی ہیں وہ اسی عوام پر آ رہی ہیں, کیونکہ یہ عوام سکھ چاہتے تھے, چین چاہتے تھے, لیکن وہ چین ان کو نصیب نہیں ہوا, اور ایک دفعہ سے ایک فیلڈ ریاست کے طور کے اوپر, فیلڈ ریاست کا جو ایک فینومینن ہے اس میں ہم اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اب واپسی کا راستہ یوں لگتا ہے کہ کوئی نہیں ہے.
ہم سمجھتے تھے کہ بہت بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں اس ملک میں، بہت سے جو ایک ریاستی ادارے ہیں وہ بہت کچھ بڑے لیول کے اوپر سوچیں گے، اچھے طریقے سے کریں گے، اس ریاست کا جو ایک اصولی موقف ہے، اس ریاست کی جو بہتری ہے اس کو مقدم رکھیں گے، لیکن یوں نظر آتا ہے کہ یہ ریاست مکمل طور پر فیل ہوئی ہے۔ آپ جو کچھ مرضی اس کے نتائج نکالیں، لیکن سوشل میڈیا جو ہے وہ اس وقت ہمیں بھرا نظر آتا ہے کہ جہاں پر اس جو ایک ملک کا ایک بڑا ستون عدلیہ ہے اس پر تنبیہ کی جا رہی ہے، اس پر بار بار آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، کیونکہ پے در پے بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جس کے بعد اب ان پر اس عوام کا ایک اور جو اعتماد کا ایک سلسلہ تھا وہ متزلزل ہوا ہے، اور یقینی طور پر یہ کسی طور پر بھی اس ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، اس ملک کی جو بنیادیں ہیں، اس ملک کی جو ایک سٹیبلٹی ہے اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اور سوات میں جو ہمیں جس طرح سے عوام کا جمع غفیر نظر آتا ہے اور جس طرح سے وہ نعرے بازی کرتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے آوازیں اٹھاتے نظر آتے ہیں، وہ بھی اس ریاست کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ یہ آگ اگر پھیل گئی تو یقینی طور پر ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ عمران خان کے جو جلسے ہیں، سوات میں جو ایک بڑا لوگوں کا اکٹھ ہوا، کراچی میں بغیر عمران خان کی کال کے جس طرح سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ عوام کے دل اس وقت بھر چکے ہیں، اس وقت عوام جو ہیں صرف ایک کال کے منتظر ہیں، لیکن اب حالات اس نہج پر جاتے جا رہے ہیں کہ اگر ان کو کال نہ بھی دی گئی تو جس طرح سے ان کے سامنے ڈھٹائی کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں، ڈھٹائی کے ساتھ ان کے جو ایک قومی مجرم جو ہیں ان کو جس طرح سے بخشا جا رہا ہے، چھوڑا جا رہا ہے، یقینی طور پر وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو ڈرنا چاہیے اس وقت سے، اور دیکھنا چاہیے، ابھی بھی ٹائم ہے، مدبرانہ فیصلے کیے جائیں، بہتر طریقے سے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے تاکہ عوام کا اعتماد اپنے ریاستی اداروں کے اوپر، اور خاص طور پر وہ ادارہ کہ جس سے وہ بہت پیار کرتے ہیں اور جن کا ایک اس قوم کا ایک مان سمجھا جاتا ہے، جن کو اگر وہ بھی اس وقت آگے بڑھ کر بہتر طریقے سے کچھ فیصلے نہ کر پائے، نہ اس قوم کو تحفظ دے سکے، تو اس ملک کے لیے یہ بہت خطرناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ریاستی اداروں کو مدبرانہ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس قوم کی حفاظت فرمائیں، اور جو ایک اس انٹرنیشنل ایک رجیم چینج آپریشن ہے اس کی آڑ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے آنے والے برے اثرات سے اللہ تعالیٰ اس قوم کو محفوظ رکھیں۔ آج کے وی لاگ میں صرف یہ 2-3 بڑی چیزیں جو ہیں آج کی دیکھی، اس کو ڈسکس کرنا چاہتا تھا۔ آپ کے ساتھ ان وی لاگز کے تھرو ایک سلسلہ بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے جو دن ہوں گے اس کے اوپر جیسے جیسے جو فیڈ بیکس، جو نئی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ تب تک اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔